چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فونکس آئی تھنک وی ہیو کمپلیٹڈ نا آل دا رولس. ایسا ہی ہے یہ جتنے کے دے دیے ہیں نا, اگر یہی آپ کر لینا تو آپ کی 80% 82% فونکس جو ہے نا وہ ایکوریٹ ہو جاتی ہے. اور بہت ساری ہیں جو میں نے آپ کو سنا کر بھی آپ کے درست کروائی ہیں. ٹھیک ہے, آپ فونکس کی جو ہے نا وہ ہم ڈیلی کچھ نہ کچھ لکھا کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس کو اس لحاظ سے ہم پریکٹس میں لے آیا کریں گے. ٹھیک ہے, اور اب انڈائریکٹلی فونکس جاری رہیں گے, لیکن فونکس کی جگہ پر آج ہی میں ایک نئی چیز ایڈ کروں گا, ڈفرنٹ ورڈز کے یوزز. یہ بھی گرامر کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. ڈفرنٹ جو ورڈز ہوتے ہیں ان کا یوز جو ہے نا وہ کہاں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم فونکس ہی سے سٹارٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہاں پر کچھ لکھتا ہوں اور آپ بھی ویسے لکھ لیں, اس کے بعد اس کو لکھتا ہوں. What do you mean by the word divine? جی کہاں لائن نمبر بولیے گا. ہاں ڈی آئی, ٹھیک ہے, آپ نے نشاندہی کر دی, یہی میں ادھر آنے ہی لگا تھا. ٹھیک ہے چلیں, ہاں ٹھیک ہے, یہ ڈیوائن کی اسپیلنگ ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا آپ مجھے بتائیں what do you mean by the word divine? وحی کو ڈیوائن نہیں کہتے, یہ تو تکا لگا لیا نا آپ نے. وحی کی انگلش ہوتی ہے ریویلیشن. وحی کس کو کہتے ہیں؟ ریویلیشن. دا فرسٹ ریویلیشن ہوتا, ریویلیشن کہتے ہیں وحی کو, اور ریویل جو ہے نا وہ ورب ہے, وحی کرنا یا وحی اتارنا. ٹھیک ہے, ریویل ریویلڈ ریویلڈ. ٹھیک ہے, ڈیوائن کہتے ہیں الوہی, الہامی, پہلا الوہی پیغام, الوہی اللہ کی طرف سے, الہ سے. ٹھیک ہے, اور الہامی, ٹھیک ہے, وہ بھی الہ سے الہامی بنتا ہے, پہلا پیغام. یہ سورۃ کون سی سورت ہے؟ علق, جس کو سورۃ الاقراء بھی کہا جاتا ہے. اس کی پہلی 5 جو ورسز ہیں یہ پہلا میسج تھا. ٹھیک ہے, اور یہاں سے امپورٹنس آف نالج اور امپورٹنس آف ایجوکیشن بھی پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں کتنی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور میسج کیوں نہیں آ گیا؟ نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا سب سے پہلے. ٹھیک ہے, نہ کسی اور چیز کا آیا. ٹھیک ہے, تو علم کا کہ آپ کے پاس شعور ہونا چاہیے, شعور کا میسج ہے یہ بیسیکلی. ٹھیک ہے, شعور, یہ جو علم ہے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ضمناً بات آ گئی, اگر آپ اس کو بیچ میں سے نکال دیں آئین کو, پیچھے کیا بچتا ہے؟ شعور. یہ اصل میں شعور ہی ہے, اصل میں کیا ہے؟ شعور ہی ہے. اس کے اندر جب ہم علم کا عین ڈال لیتے ہیں تو تب ہمارے اندر شعور آتا ہے. پہلے شعور ہی ہے نا, بندہ بجتا ہے, کھڑکتا ہے, بس. ٹھیک ہے, اور جو خالی برتن ہوتا ہے نا, خالی برتن, آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں گھر کے اندر. ٹھیک ہے, اور ایک بھرا ہوا جو برتن ہے کسی بھی چیز سے, تو زیادہ آواز کس میں سے آئے گی؟ خالی برتن میں. کیوں؟ من خالی ہے اس کا سارے کا سارا. دوسرے برتن کا من جو ہے نا بھرا ہوا ہے اندر سے, اس کا ظرف زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ سمندر کو لے لیں, دریا کو لے لیں, نہر کو لے لیں. ٹھیک ہے, نہر میں زیادہ شور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دریا میں تھوڑا کم. سمندر بڑا سکون میں ہوتا ہے, اس کا ظرف بہت بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ علم کی بدولت ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا اندر کا جو برتن ہے اس کو بھر لیتے ہیں, اور خالی جو برتن جو ہے نا وہ پھر جب گرتا ہے نا یا زیادہ شور کریٹ کرتا ہے, اندر اس کے کچھ نہیں ہوتا, شور ہی شور ہوتا ہے, اس کو چب بھی زیادہ پڑ جاتے ہیں. جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ذرا بچت بھی ہو جاتی ہے اس کی, وہ گرے بھی تو کچھ بچت بھی اس کی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹ 5 ورسز ہیں. ورس کہتے ہیں آیت کو, VERSE, اور اس کا پلورل ہے ورسز. پہلی 5 جو آیات ہیں, ٹھیک ہے, اللہ نے بھی پہلی 5 نازل کی, نہ 4 نہ 6, نہ 4 نہ 6. ایسے ہی سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ باری تعالیٰ تو 4 کر دیتا, چل تو 1 کر دیتا, تو بھی 1, آیت بھی 1, چل تو 2 کر دیتا, تو اور تیرا مصطفیٰ
چل تو 3 کر دیتا. 3 کا عدد اسلام میں بڑا امپورٹنس ہے, ٹھیک ہے. جیسے سزا اور جزا کی بات تو 3 دفعہ ہے سمجھانے کی, اس کے بعد ہے کہ جزا ختم ہو کے سزا کا کانسیپٹ اسلام میں اسٹارٹ. چل تو 4 کر دیتا, سمتیں 4 ہیں, تیرے کعبے کی 4 سائڈس ہیں, تو نے 5 ہی کیوں کیا, ٹھیک ہے. یہ ایسے, یہ ایک میری توجیہ ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میری ایک توجیہ ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. 5 سٹارٹ میں ہی کر کے پنج تن پاک کا جو ہے نا وہ لیسن دے دیا, ٹھیک ہے. یہ پنج تن پاک, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کیا ہے کہ جی اب اس کو اس انداز سے آپ پڑھیں, ریڈ ان دا نیم. اب یہاں پر ایک میں مس کر گیا ہوں آف پریپوزیشن, یہاں پر ریڈ ان دا نیم آف دائے لارڈ. وٹ ڈو یو مین بائی دائے, یہ آپ بتائیں گے ان کو. اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ تو لارڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو لارڈ ہو گیا جی, شاباش. یہ اولڈ انگلش ہے. اگر آپ قرآن پاک کے کئی انگلش میں تراجم ایسے ملیں گے جس میں دائے ہوگا تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب وہی ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ یوں کر دیں, ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ, تو ایک ہی بات. یہ صرف اس بات کو بتانے کے لیے میں نے اس کو ایسے جو ہے نا وہ لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہے, ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ, ٹھیک ہے. ہو. اب اس کو کیسے پڑھیں گے, یہ دیکھیں یہاں پر ساؤنڈ کون سی آئے گی, کھ. یہاں پر ٹھ, کریٹڈ. بولیں کریٹڈ. مین ود دا 3 ساؤنڈز دیتا تھا نا, یہ دا, تھا اور تھا. کلوتھ. اب یہ ٹ ہے, اس کو ٹھوا نہیں پڑھنا. میں نے بتایا تھا نا 80% ساؤنڈ سیم رہتی ہے, کہیں نہ کہیں 20% ہے جہاں پر وہ وہی ساؤنڈ ہوتی ہے. آف, یہ کیا ہوتا ہے, کنجیلڈ, جمع, ٹھیک ہے. اچھا, یہ کلوٹ کیا ہوتا ہے, شاباش, جمع ہوا ہے خون کے لوتھڑے سے. پھر ریڈ, اینڈ یہ وہی آ گیا, یور لارڈ از دا موسٹ. یہ کیا ہے, یہاں پہ ٹھ آ جائے گا, باؤنٹیفل. آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے. کیا ہے, کریم ہے, ٹھیک ہے, کرم فرمانے والا ہے. اور وہ ایسا ہے کہ ہو ٹھ, ٹھیک ہے, ٹھ. اب یہ دیکھیں, یہ رول آپ پڑھ چکے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. ٹھاٹ ود تھ, پین, ٹھیک ہے. یہ امپورٹنس آف پین آ گیا, ٹھیک ہے. پھر یہ رول آپ پڑھ چکے, ٹھاٹ مین وٹ ہی نیو ناٹ, یہ ٹ ہی رہے گا, ٹھیک ہے. جو وہ نہیں جانتا تھا, یعنی اس کو وہ بھی سکھایا جس کا علم اس کے پاس نہیں تھا, ٹھیک ہے. چلیں, میں نے چاہا کہ ہم انڈائریکٹلی جو فونکس کی پریکٹس ہیں وہ قرآن سے کریں, پھر اسی طرح ہم حدیث کو لے کے آئیں گے, پھر اس طرح نیچے جائیں گے, ٹھیک ہے. مقصد انگریزی سکھانا ہے آپ کو. اردو میں پہلے عربی اور پھر سے, ٹھیک ہو گیا, صحیح. اچھا جی, یہاں میں سائن لگا دوں, پھر آپ کو 1 2 3 4 اینڈ دس از دا 5th ورڈ. 5 آیات ہوگی, ٹھیک ہے. اب آپ پڑھیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق, ٹھیک ہے. اب اس کو اگر آپ پہلے کر لیں اقرأ, تو وہ آپ کا بن جائے گا ریڈ. بسمی ود دا نیم, بسمی, با کے نیچے کسرہ, ساتھ سے پر, اسم نام, ٹھیک ہے. ہو گیا نا ترجمہ آسان, ٹھیک ہے. بسمی ربی, رب کے نام سے, کا, تیرا رب, آپ کا رب, ٹھیک ہے. الذی, جس نے, خلق, ٹھیک ہے, وہ کریٹڈ مین, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے جی, خلق الانسان من علق, خلق الانسان, who created man, ٹھیک ہے. with a lot of blood من علق, علق جو ہے نا وہ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر فرمایا اقرا, ریڈ, وربک, اینڈ یور لارڈ, ٹھیک ہے. وربک الاکرم از دا موسٹ باؤنٹیفل, کریم ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا, الذی, جس نے, الذی, جس نے, ہو, علم, ٹاٹ,
سکھایا بل قلم, بل کا با کے نیچے کسرہ ساتھ سے پر, ود پین. اوکے, اسی طرح آخری آیت مبارکہ کیا ہے؟ علامہ سکھایا, ٹاٹ. یا ٹاٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹاٹ کا مطلب علامہ, ٹھیک ہے, انسان مین کو سکھایا, ٹھیک ہے, معلم ما بمانا نہیں, ٹھیک, ما مانا جو, لم نہیں, یعلم وہ جانتا تھا, ٹھیک ہے, یعنی وہ جو نہیں جانتا تھا, what he knew not. کلیئر؟ اچھا جی, اس کو ریز کر دیے جائے. اچھا, قرآن پاک کو انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی آپ پڑھا کریں. مائٹ بھی جو ہے نا کوئی ایسا بندہ آپ سے سوال کر لے جس کو صرف انگریزی آتی ہو, وہاں پر ہم اپنے قرآن اور حدیث کو نہ بیان کر سکیں, ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہوگا. اور اس وقت جب ہم بی ایس اور ایم ایس اور ایم فل اور پی آئی جی نہ جانے کیا کیا ہم کر چکے ہیں, دنیاوی تعلیم کے پہاڑ ہمارے پاس موجود ہوں, اور پھر بھی ہم نہ کر سکیں, تو ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے. جی, آج جو ہم نے نئی چیز کا آغاز کرنا ہے اس کی آپ ہیڈنگ یہی دے لیں, یوز آف ڈفرنٹ ورڈز. ڈفرنٹ ورڈز, تو آج ہم 2-3 ورڈز کا یوز دیکھتے ہیں ود ایگزامپلس. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یوز آف گوئنگ ٹو. یوز آف گو آئی این جی اور ساتھ میں ٹو, یہ اس پورے کا یوز ہم دیکھیں گے, اس لیے اس کے ورڈ کامرس میں کر لیے, یوز آف گوئنگ ٹو, ٹھیک ہے. اب لگا ہوں یا لگی ہوں, آپ کوئی کام کرنے جسٹ ابھی لگے ہیں تب آپ گوئنگ ٹو لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی کام بالکل آپ کرنے لگے ہیں, گوئنگ ٹو. اچھا, امریکنس نے اس کو بگاڑ دیا ہے اور وہ اس کو اسی کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں گونا, GONNA. یہ کوئی ورڈ نہیں ہے ڈکشنری کا, آپ کو کسی دنیا کی ڈکشنری میں گونا نہیں ملنے لگا. اسی طرح وانا, آگے چلیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سلینگ لینگویج ہے. کون سی لینگویج ہے؟ سلینگ ہے. اس کو یوز ریٹن میں تو آپ اس کو کر ہی نہیں سکتے, کسی صورت میں نہیں کر سکتے. بولنے میں کسی حد تک چل جاتا ہے, مگر فارمل انٹرویوز میں آپ کسی صورت میں نہیں کر سکتے, کسی بھی صورت میں. یہ انفارمل نہیں, انتہائی انفارمل ہے, ٹھیک ہے. عام دوستوں میں گپ شپ لگ رہی ہو تو یو کین یوز گونا, وانا, ٹھیک ہے, ایزیکٹرا, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. لیکن یہ امریکنز جو ہیں انہوں نے اس کو سارا بگاڑا ہے. تو گونا کے اندر گوئنگ بھی ہے اور ٹو بھی ہے, ٹھیک ہے. اور جلدی سے اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ گونا. اب آپ اس کی کچھ ایگزامپلس لکھ لیں, ٹھیک ہے. نہیں لکھتے؟ ہاں, وہ میں نے آپ کو نا پریکٹس کے لیے لکھوایا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے لکھنا نہیں ہے, میں نے ایک دفعہ پہلے ویسے لکھا ہے. یہ میں نے پریکٹس کے لیے بتایا کہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ پھر اس کو بولتا کیسے ہے, ٹھیک ہے. ویئر یو گونا لیو, ویئر یو گونا, ویئر یو گونا, ویئر یو گوئنگ ٹو, ٹھیک ہے. لیے پریکٹس کے لیے لکھوایا. چلیں, اب آپ یہاں پر دیکھیں, جب بھی آپ نے بات کرنی ہو, اظہار کرنا ہو, کو کام آپ کرنے لگے ہیں, تو ہمیشہ سے آپ گوئنگ ٹو یوز کریں. لیکن گرامیٹیکلی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ گوئنگ ٹو لگائیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ورب کی فارم چیک کرنی ہے آپ نے کون سی لگی, یہ خیال ضرور رکھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں فرسٹ فارم جو ہے نا, جہاں جہاں ورب آئے گا وہاں پر فرسٹ فارم لگانا یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گے جیسے آئی ایم گوئنگ ٹو دا کالج, اگر آپ نے کسی کو یہ پوچھے آپ کیا کرنے لگے ہیں اور آپ کالج جانے لگی ہیں, تو آپ گوئنگ ٹو کا وہاں پر یوز کریں, ٹھیک ہے. آپ کہیں آئی ایم گوئنگ ٹو دا کالج, اور اگر اس کو اس طرح کریں آئی ایم گونا کالج, آئی ایم گونا, اس میں گوئنگ ٹو آ جائے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح وائی آر یو گوئنگ, ٹھیک ہے, وائی آر یو گوئنگ ٹو لیو, وائی آر یو گونا لیو. اب گونا کے اندر گوئنگ ٹو چھپا ہوا ہے, ٹھیک ہے. وائی آر یو گونا لیو. یہ بولنے میں کر سکتے ہیں, لکھنے میں آپ نہیں کر سکتے. لیکن بولنے میں بھی جہاں انفارمل سچویشن ہو وہاں کر سکتے ہیں, فارمل میں نہیں کر سکتے آپ اس کو, ٹھیک ہے. یہ فارمل, انفارمل, سیمی فارمل, نان فارمل میں سارا سٹارٹ میں کلیئر کر چکا ہوں, ٹھیک ہے. یا کوئٹ, اس کا مطلب چھوڑنا ہے کہ آپ نے کس سے پوچھ, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بندہ جاب چھوڑنے لگا ہے, تو آپ اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں کیوں, تو آپ گونا یا گوئنگ ٹو یوز کریں گے, کچھ اور یوز کرنے کی ضرورت نہیں. آر یو گونا ابراڈ, آپ کس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ فارن کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ باہر جانے لگا ہے,
آپ انکوائر کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ گوئنگ ٹو لگائیں گے, آر یو گوئنگ ٹو ابراڈ. اسی طرح کو بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, موو کا مطلب حرکت کرنا بھی ہوتا ہے اور نقل مکانی کرنا بھی ہوتا ہے, ہجرت کرنے کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم مائگریشن کہتے ہیں. where are you going to move, where are you going to, where are you gonna move, ٹھیک ہے. اور کو پوچھے اس وقت کیا کر رہی ہے, اس وقت کیا کرنے لگی ہے, she is gonna sleep now, وہ سونے لگی ہے, جو کام فوری طور پر کرنا. اسی طرح want to, یہ بھی اس کو وانا میں لے جاتا ہے. وانا جو ہے نا, want to چاہنا, چاہت, آپ کو کام چاہ رہے ہیں, آپ چاہت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ want to یوز کریں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں ورب کی فرسٹ فارم آپ یوز کریں گے, یہ شرط ہے, ورنہ گرامیٹیکلی رائٹنگ میں ایشو آ جائے گا, ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو لسن یو, میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے. آئی واننا لسن یو. اسی طرح آئی واننا لیو مینس یا آئی واننا گو مینس, تو آپ سے پوچھ لیں آپ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں, تو آپ اس وقت چاہ رہے ہو کہ میں یہاں سے باہر جانا چاہتی ہوں, تو آپ کہیں گے آئی وانٹ ٹو یا آئی واننا لیو یا آئی واننا گو, ٹھیک ہے. لیو کے کئی معنی ہوتے ہیں جس میں سے ایک جانا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وائی ڈو یو واننا میٹ ود, ٹھیک ہے, ہو ڈو یو واننا میٹ ود. کوئی بندہ آتا ہے آپ کے آفس میں, آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں. جہاں بھی چاہت آ گیا وہاں پر آپ جو ہے نا وہ وانٹ ٹو جو ہے نا وہ لگا دیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ اس سے پوچھیں گے ہو ڈو یو وانٹ ٹو میٹ ود, آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں, یا ہو ڈو یو واننا میٹ ود. اسی طرح وائی ڈز یو واننا ٹاک ٹو می کا مطلب یہ ہے وہ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتی ہے, وہ مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتی ہے. وانٹ ٹو, آئی ڈونٹ واننا فائٹ ود یو, ٹھیک ہے. تو آپ کی دوست ہے, اس کا لڑائی کا موڈ ہے, تو آپ سے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی, ٹھیک ہے. میں بار بار چاہتی پہ زور اس لیے دے رہا ہوں, جب یہاں یہ بات آئے تو آلویز یوز وانٹ ٹو, وانٹ کے ساتھ ٹو پھر مسٹ ہے, اور فرسٹ فارم لگا دیں آئی ڈونٹ واننا, آئی ڈونٹ واننا, اس کو بھی ڈونٹ, آئی ڈونٹ واننا, آئی ڈونٹ وانٹ, ڈونٹ سے آئی ڈونٹ, اوکے, کلکلا نہیں کرنا. آئی ڈونٹ واننا فائٹ ود یو, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ ود یو. اسی طرح فونڈ آف, آپ کو کسی چیز کا شوق ہے اور آپ اس شوق کا اظہار کرنا چاہ رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ فونٹ کے ساتھ آف لگائیں گی, لیکن یہاں پر رول تھوڑا چینج ہو جائے گا, آپ ورب کی فرسٹ فارم ساتھ آئی این جی ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے. جہاں جہاں ورب کی فرسٹ فارم ہے آئی این جی, یہاں پر فرسٹ فارم ہے آئی این جی, فرسٹ فارم ہے آئی این جی, ورنہ گرامیٹیکلی پھر ایشو بن جائے گا رائٹنگ کے اندر, ٹھیک ہے. تو آپ آئی ایم فونڈ آف اسپیکنگ ود دا انگلش, یہ میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ انگلش سے پہلے دا آرٹیکل لگ جائے تو انگریز بن جاتا ہے, اور دا ریموو کر دیں تو انگریزی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے کیا شوق ہے, کس چیز کا شوق ہے, انگریز کے ساتھ بات کرنے کا شوق ہے. بولیے, مجھے انگریز کے ساتھ بات کرنے کا شوق ہے. جہاں شوق کا اظہار کرنا ہے وہاں پر فونٹ کے ساتھ آف لگائیں, یہ بھی شرط ہے. وہاں ٹو یہاں پر آف, وہاں پر فرسٹ فارم, یہاں پر فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی, پریزنٹ پارٹیسپل پلس آئی این جی لگے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح واٹ آر یو فونڈ آف, آپ نے کس سے پوچھنا ہے آپ کو کس چیز کا شوق ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں گی واٹ آر یو فونڈ آف. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا سیر و تفریح کا شوق ہے, سیر و تفریح. تو وزٹ, وزٹ کا ایک معنی جو ہے نا سیر و تفریح کرنا, اسی سے وزٹر ہے. سیاح, جو سیاح ہوتے ہیں, وزٹرز ہوتے ہیں نا جو آپ کے ملک میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کہیں جاتے ہیں ایز اے وزٹر بن کے, اسی سے وزٹ ویزا ہوتا ہے. ویزا کی ٹائپس ہے نا, اس میں سے ایک ٹائپ کیا ہوتی ہے, وزٹ ویزا ہوتا ہے. وزٹ ویزا وہ ویزا ہوتا ہے جس کا خالصتاً مقصد جو ہے نا کوئی ہینکی پینکی کرنا نہیں ہوتا. یہ میں نے اس لیے بولا کہ ہم وزٹ ویزا کی آڑ میں بھی جا کے ہینکی پینکی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, فرار ہو جاتے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. لیکن وزٹ ویزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو وزٹ دیٹ کنٹری, اس کا پرپز یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو آئی ایم فونڈ آف وزٹنگ, مجھے سیر و تفریح کا شوق ہے. یا وزٹنگ گھومنے پھرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے پازیٹیو سینس میں. وائی آر یو سو فونڈ آف ڈرنکنگ ٹی. اب یہاں میں نے سو کا مطلب اتنا, کیا اتنا, اگر میں 100 نکال دوں وائی آر یو فونڈ آف ڈرنکنگ ٹی, اور ڈرنکنگ کا مسئلہ تو حل کیا ہوا ہے نا ہم نے, اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں, پریشانی تو نہیں ہے نا, بولے لگ سکتا ہے نا, ہاں لو جی. اب پریزنٹ ڈیفینیٹ پہ پہنچوں, میں پاسٹ ختم کر کے فیوچر سٹارٹ کرنے والا. پریزنٹ انڈیفینیٹ کا جو فرسٹ یوز تھا وہ ہیبیچول ایکشنز تھے.
اس کے اندر میں نے یہ اگزامپل کوٹ کی. پھر اس میں یہ مسئلہ فیثاگورس جو تھا, ٹھیک ہے, اس کو کلیئر کیا تھا. حالانکہ مسئلہ فیثاگورس ہے نہیں, آپ پیتھاگورس تھیورم نہیں پڑھتے میتھس کے اندر, تو پیتھاگورس کو جو ہے نا فیثاگورس کہا جاتا ہے نا اردو کے اندر. تو یہ کوئی پیتھاگورس تھیورم نہیں تھا, اس کو ہم نے حل کر لیا تھا اس عقدے کو, اور ہم نے دلیل کے ساتھ حل کیا تھا. اور ہم نے رین اینڈ مارٹن 2 انگریزوں کو لیا تھا جو برٹش کے ہیں. سارا بھول گیا, اچھا لیکچر لیا نہیں تھا. چلیں اس کو اب یا تو اپنے پیئرز سے پوچھ لیجئے گا. کس سے؟ پیئرز سے. اس کا مطلب وہ پیر صاحب نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس پیئر کا مطلب پیر صاحب نہیں ہے. ایک پیئر یہ بھی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ہاں دیکھا کھانے والی چیزوں کی ہمیں اردو کیسے پتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی نہیں پتا. یہ پیئر کیا ہے؟ آپ کے جو دوست ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے فیلوز ہیں, آپ کے فیلوز جو ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ پیئر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے پیئر سے پوچھ لیں. پیئر سے اگر کلیریفیکیشن نہ ہو تو پھر آپ میرے پاس آ جائیے گا. ٹھیک ہے, اور کلاس میں ٹائم نہ ملے تو ہم اس کو سیٹرڈے, لیکن میں چاہتا ہوں پہلے آپ ان سے پوچھیں, انہوں نے بھی تو پڑھا, دیکھیں یہ آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. بہرحال اس وقت تک کے لیے یہ کہ 100% اس کے ساتھ لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو وائی آر یو سو فونڈ آف ڈرنکنگ ٹی. پہلا ہے وائی آر یو فونڈ آف ڈرنکنگ ٹی, آپ کو چائے پینے کا شوق کیوں ہے. لیکن ایک بہت زیادہ بندہ چائے پینے والا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں وائی آر یو سو فونڈ آف. اس کا مطلب یہ آپ کو اتنا زیادہ چائے پینے کا شوق کیوں ہے. یہ میں نے اتنا کو کیوں کھینچا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. 100 کی وجہ سے کتنا زیادہ, 100 کے اور بھی کئی تو کا میننگ بھی دیتا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ تو کا لیکسیکلز بھی ہیں یہ. ٹھیک ہے, سو فونڈ آف ڈرنکنگ. اسی طرح آئی ایم ناٹ فونڈ آف اسموکنگ. آپ نے کسی سے یہ کہنا ہے کہ مجھے سگریٹ نوشی کا شوق نہیں ہے, تو آپ کیا کہیں گے, آئی ایم ناٹ فونڈ آف اسموکنگ. ٹھیک ہے, اسموکنگ سگریٹ نوشی ہے. اب اس میں سگریٹ کو علیحدہ نہیں لے کے آنا. ٹھیک ہے, کہ آئی ایم ناٹ آف ڈرنکنگ سگریٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ فونڈ آف اسموکنگ. از اٹ کلیئر؟ تو آج سے جب آپ نے کوئی کام کرنے لگے ہیں, یہ اکثر ہم کہہ رہے ہیں میں یہ کرنے لگی ہوں, تو اس کے لیے آپ یہی یوز کریں. آپ چاہت کا اظہار کریں تو وانٹ ٹو یوز کریں. آپ شوق کا اظہار کریں تو فونڈ آف کا یوز کریں. جی, فاؤنڈ نہیں, فونڈ. فاؤنڈ کہیں گی تو وہ فاؤنڈ ورب بن جائے. نہیں, اس کا کوئی نہیں انہوں نے ابھی تک بنایا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح گوئنگ ٹو کا گونا, وانٹ ٹو کا وانا, فونڈ آف کا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. تو وہ کوئی فانفا وغیرہ کوئی نہیں انہوں نے بنایا, اس سے آزاد ہے وہ. ٹھیک ہے, جو ان کی زبان پہ چڑھ گیا نا بولتے ہوئے, وہ بس وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو بولنے کی حد تک یہ ہو سکتا ہے, وہ بھی انفارمل جب سٹائل ہو. ٹھیک ہے, آپ آپس میں دوست احباب بیٹھے ہوں, لیکن ان جنرل ہم اس کو نہیں لے سکتے.